یہ کہانی 1 مارچ 1849 سے شروع ہوتی ہے جب فرانس کے شہر پوائٹرز میں بلانش مونیر پیدا ہوئی۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جسے شہر میں معزز، با اثر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ باہر سے یہ خاندان عزت، تہذیب اور وقار کی علامت تھا، مگر بعد میں یہی گھر ایک ایسی تاریک جگہ ثابت ہوا جہاں انسانیت کی سب سے دردناک مثال رقم ہوئی۔ بلانش ایک خوبصورت، باوقار اور سماجی طور پر نمایاں نوجوان عورت تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کی شخصیت اور ظاہری کشش اسے معاشرتی محفلوں میں ممتاز بناتی تھی۔ مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنی پسند کی شادی کا خیال ظاہر کر دیا۔ 1876 میں جب بلانش تقریباً 27 برس کی تھی، اس نے وکٹر کالمیل نامی ایک وکیل سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں خاندان کے اندر شدید اختلاف پیدا ہوا۔ اس کی ماں لوئیس مونیر اس رشتے کے سخت خلاف تھی اور اسے یہ تعلق پسند نہیں تھا۔ بعض روایات کے مطابق ماں کو یہ اعتراض تھا کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی نہیں ہونے دے گی جسے وہ اپنے معیار کے مطابق مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اس اختلاف نے ایک معمولی خاندانی تنازع کو ایسے ظلم میں بدل دیا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اسی سال یا اس کے آس پاس بلانش کو گھر کے ایک بند کمرے میں قید کر دیا گیا۔ یہ کوئی وقتی ناراضی نہیں تھی بلکہ ایک منظم اور لمبی قید تھی۔ اسے پوائٹرز کے خاندانی گھر کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹے، تاریک اور بند کمرے میں رکھا گیا جہاں روشنی بہت کم آتی تھی یا بالکل نہیں آتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کی بیرونی دنیا سے ہر قسم کی وابستگی ختم کر دی گئی۔ وہ نہ باہر جا سکتی تھی، نہ کسی سے آزادانہ بات کر سکتی تھی اور نہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر سکتی تھی۔ خاندان کے افراد نے باہر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ بلاش کہیں چلی گئی ہے یا غائب ہو گئی ہے تاکہ راز چھپا رہے۔ یہ قید چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں تھی، یہ تقریباً 25 برس تک جاری رہی۔ اس طویل عرصے میں بلانش کا جسم بھی ٹوٹتا گیا اور ذہن بھی۔ رپورٹس کے مطابق وہ اپنی قید کے دوران صرف بچی کچی چیزوں پر زندہ رہی اور اس کی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی۔ کچھ حوالوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے محدود پیمانے پر کچھ انتظام کیا گیا تھا، لیکن اس سے اس کی قید کی سنگینی کم نہیں ہوتی تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک بالغ عورت کو اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی مرضی کے خلاف قید رکھا گیا اور برسوں تک اس پر خاموشی کا پردہ ڈال دیا گیا۔ 23 مئی 1901 اس کہانی کا سب سے اہم دن ہے۔ اسی روز پیرس کے پروسیکیوٹر جنرل تک ایک گمنام خط پہنچا جس میں بتایا گیا کہ مونیر خاندان کے گھر میں ایک عورت برسوں سے بند ہے۔ اس اطلاع کے بعد پولیس پوائٹرز پہنچی اور گھر کی تلاشی لی۔ جب وہ اس کمرے تک پہنچے تو وہاں کا منظر ناقابل یقین تھا۔ بلانش شدید کمزوری، گندگی، اندھیرے اور طویل تنہائی کے اثرات کے ساتھ ملی۔ بعض بیانات میں اس کا وزن تقریباً 24 سے 25 کلو بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے برسوں تک سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھ کر اہلکار خود اپنی طبیعت خراب محسوس کرنے لگے۔ جب کمرہ کھولا گیا تو اس کی حالت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی برباد ہو چکی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، ناخن بہت بڑھ چکے تھے اور جسم اس قدر کمزور تھا کہ وہ انسانی وقار کے بجائے زندہ لاش کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس طویل قید نے اسے صرف گھر کے دیواروں میں نہیں بلکہ زبان، سماجی رابطے، اعتماد اور شناخت کے اندھیرے میں بھی بند کر دیا تھا۔ بعض اخباری رپورٹوں میں اس کے لیے لیونگ سکیلیٹن جیسے الفاظ بھی استعمال ہوئے جو اس کی حالت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد ماں اور بھائی کے خلاف کارروائی ہوئی۔ بلانش کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی کچھ جسمانی بحالی کی کوشش کی گئی، لیکن اتنے لمبے عرصے کی قید، تنہائی اور ذہنی صدمے کے بعد مکمل بحالی آسان نہ تھی۔ اس کی ذہنی حالت شدید متاثر رہی اور بعد میں اسے نفسیاتی نگہداشت کی ضرورت پڑی۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بولنے میں مشکل محسوس کرتی تھی اور اس کی ذہنی کیفیت طویل قید سے بہت حد تک متاثر ہو چکی تھی۔ قانونی طور پر یہ کیس بھی خاصا پیچیدہ تھا۔ ماں لوئیس مونیر گرفتاری کے بعد شدید صدمے میں آئی اور رپورٹوں کے مطابق چند ہی ہفتوں کے اندر فوت ہو گئی۔ بھائی مارسل مونیر
पर मुकदमा चला, मगर बाद में वो बरी हो गया। बास कानूनी तशरीहात में ये बात सामने आती है कि इस दौर के फ्रांसीसी कानून में ओमिशन यानी किसी को बचाने में नाकामी को इस तरह वाज़ह जुर्म नहीं बनाया गया था जिसे आज समझा जाता है, इसलिए कानूनी फैसला इखलाकी फैसले जैसा सख्त न हो सका। हालांकि अवामी ज़मीर में ये जुल्म नाकाबिल माफ़ी था। ब्लांच की रिहाई के बाद भी इसकी ज़िंदगी आम ना हो सकी। आज़ादी मिलने के बावजूद वो तवील कैद के नफ्सियाती असरात से मुकम्मल तौर पर बाहर ना आ सकी। इसे ज़िंदगी के आखिरी बरसों में देखभाल और इलाज की ज़रूरत रही और 13 अक्टूबर 1913 को इसकी मौत ब्लुआ में हुई। यूं वो औरत जिसकी जवानी घर की दीवारों में दफन कर दी गई थी, आखिरकार दुनिया से खामोशी से रुखसत हो गई। मगर इसकी कहानी जिंदा रही क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि एक पूरी इखलाकी नाकामी की कहानी थी। ये वाकया बाद में सहाफत, अदब और तारीख में एक अलामत बन गया। 1930 में आंद्रे गेद ने इस केस पर एक किताब भी लिखी जिसका इन्वान था ला सिक्वेस्ट्री दी पोलेथियर्स, यानी पॉइटर्स की कैद शुदा औरत। इस नाम ने इस वाक़े को एक अदबी और समाजी अलामत बना दिया क्योंकि अब ब्लांच सिर्फ एक शख्स नहीं रही थी बल्कि इस जुल्म की अलामत बन गई थी जो घर के अंदर खामोशी के साथ इज्जत के नाम पर किया जाता है। इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जुल्म हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं होता, कभी वो घर के अंदर भी होता है, कभी रिश्तों के अंदर, कभी इज्जत और मयार के नाम पर और कभी इस खामोशी में जो आसपास के लोग इख्तियार कर लेते हैं। ब्लांच मुनीर की जिंदगी हमें यह बताती है कि अगर माशरा वक्त पर सवाल ना करे, अगर खानदान में ताकत मोहब्बत पर गालिब आ जाए और अगर कानून इखलाकी अंधापन का शिकार हो जाए तो एक इंसान को जिंदा रहते हुए भी मट्टी में दफन किया जा सकता है।